السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ زمان ہاؤس کی دہلیز پر ہونے والی اس دستک میں ایک ایسی سنگدلی تھی جس نے مشال کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ جو کئی راتوں سے جاگتی آنکھوں سے مقید کی راہ تک رہی تھی، دیوانہ وار دروازے کی طرف لپکی۔ اس امید تھی کہ مقید اسے اپنی باہوں کے سار میں لے کر تمام دوریاں ختم کر دے گا، مگر جیسے ہی کواڑ کھلے، سامنے کھڑے مقید حیدر کے پہلو میں ایک اجنبی اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر مشال کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ مقید، یہ کون ہے؟ مشال کی آواز لرز رہی تھی۔ مقید نے ایک فاتحانہ اور سرد نگاہ مشال کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی اور بڑی بے نیازی سے بولا، یہ رومیلا ہے، میری بیوی۔ میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ مشال کو لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کی روح کھینچ لی ہو۔ نکاح؟ مگر مقید، ہماری محبت اور ہمارا رشتہ۔ محبت اور رشتہ اپنی جگہ مشال بی بی، مگر اب حقیقت یہی ہے۔ مقید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے کہا، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو اپنی اوقات میں رہ کر رہو۔ میں رومیلا کو طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی اسے اس گھر سے نکالوں گا۔ تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، تم جا سکتی ہو۔ مشال اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اس کے لیے جینے کی وجہ تھا، مگر آج وہی شخص ایک بازاری عورت کی خاطر اس کی پاکیزہ محبت کو بازار میں نیلام کر رہا تھا۔ سورج دن بھر چمکنے کے بعد مغرب کے کناروں پر ڈوبتا نظر آ رہا تھا اور شفق کی تاریخی سرخی آسمان کے کناروں پر پھیل چکی تھی۔ ہر شے پر پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں جو دن بھر جھومتی رہی تھی، اب تھک کر سر جھکا رہی تھی۔ فضاؤں سے ٹھنڈک اتر رہی تھی اور ماحول میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج کی تمازت ختم ہو چکی تھی اور ہر منظر بھی اندھیرے کی سیاہ چادر میں چھپتا جا رہا تھا۔ خاموشی اور تاریکی ویسی ہی تھی، ہولناک اور پرسوز کوئی درد کا راگ، خاموشی میں سوگ و ماتم بچھائے، کبھی جان لیوا، کبھی جامد و چپ چاپ اور بے بسی کی المناک تصویر۔ مشال ٹیرس پر کھڑی ان تمام کیفیات کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ شام اور شب کے وصل میں اندھیرے کا تال میل اور عجیب سی اداسی اسے خوب بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اس تاریکی سے محو گفتگو تھی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ رباب، اس کی 18 سالہ بیٹی کی زندگی سے بھرپور شوخ اور کھنکدار آواز نے اسے ماضی کے گرداب سے حال کے دامن میں لا پہنچایا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس سے خارج کی اور مسکراتے ہوئے رباب کی طرف پلٹی جو اسے ڈھونڈتے ہوئے ٹیرس پہ ہی آ چکی تھی۔ کیا بات ہے رباب؟ ماما میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ وہ مشال کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی جو اس کا اور مشال کا مشترکہ کمرہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر ٹک گئی۔ ماما آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ خود اسٹڈی روم میں گئی اور چند لمحوں بعد وہ ہاتھ میں رزلٹ کارڈ لیے برآمد ہوئی۔ ماما، میرا مڈ ٹرم رزلٹ آ گیا۔ وہ خوشی سے چمک رہی تھی۔ مشال نے محبت سے اس کی خوشی سے لربیز دمکتے چہرے کو دیکھا اور رزلٹ کارڈ تھام لیا۔ نتیجہ ثابت توقع تھا۔ اس نے ہر سبجیکٹ میں 80% سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ مشال کے سارے وجود میں ٹھنڈک اتر گئی۔ میں جانتی تھی میری بیٹی شاندار کامیابی حاصل کرے گی کیونکہ وہ ہے ہی اتنی انٹیلیجنٹ۔ مشال نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے خود میں بینچ لیا۔ مجھے امید تھی کہ تم ایسی ہی پرفارمنس دو گی۔ آف کورس ماما، اس نے کہا۔ ماما آپ خوش تو ہیں نا؟ اس نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ کیوں نہیں ماما کی جان، ماما بہت خوش ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت اور ذہین رباب سے نوازا ہے۔ مشال نے نرمی سے اس کے رخساروں کو چھوا۔ ماما آج رات کے لیے ڈنر میں تیار کروں گی اور برتن بھی صاف کر دوں گی، آپ ریسٹ کریں۔ کیا؟ آپ اور وہ بھی برتن؟ مشال اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر کے کاموں سے جان جاتی ہے اس کی، لہٰذا حیران ہونا ایک فطرتی سا عمل تھا۔ آپ کے کپڑے بھی پریس کر دوں گی، صبح ناشتے کے لیے بھی آٹا بھی گوندھ کر رکھ دوں گی۔ اس نے مزید گہر افشانی کی۔ مشال ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے جسے پانے کے لیے وہ معصوم سی رشوت سے مشال کو لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رباب کیا چاہیے آپ کو؟ ماما آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کہنا ہوتا ہے؟
ماں کے درست انداز پر وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ وہ دراصل میں آپ کی ماں ہوں نا، اس لیے، مشال نے شرارت سے کہا۔ ماما 1 ہفتے کے لیے ہمارا ٹرپ جا رہا ہے ناردرن ایریاز۔ ماما میں نے بھی جانا ہے۔ اس نے لاڑ سے مشال کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمائش کی۔ سوری رباب، آپ نہیں جا سکتی۔ اس نے نگاہیں جھکائے جھکائے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹی کے چہرے پر چمکتے ستاروں کو نوچنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کی معصوم نگاہوں میں شفاف موتیوں جیسے قطرے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وہ تو خود حالات کے دھارے میں وقت کی بساط پر بہہ رہی تھی۔ اس کا وجود وقت اور حالات کے مابین تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ وقت کا یہی تقاضا تھا کہ رباب اس کے سائے سے بھی دور نہ ہو۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے درستی سے انکار کر دیا۔ لیکن ماما، میری ساری فرینڈز جا رہی ہیں، ان کے پیرنٹس نے تو انہیں نہیں روکا۔ اس نے معصوم سی دلیل پیش کی۔ کیونکہ ان کے پیرنٹس ہیں رباب، اور تمہاری صرف ماں ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی اور محض سوچ کر رہ گئی۔ وہ سب جائیں مگر تم نہیں جاؤ گی۔ مشال نے 2 ٹوک تردید کی اور اٹھ کر بے وجہ پردے درست کرنے لگی۔ ماما، کیا وجہ ہے آخر؟ آپ ہر وقت مجھے اپنے پلو سے باندھ کر کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو پیسوں کی پرابلم ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بے بسی اب ہٹ دھرمی اور ضدی پن اختیار کر چکی تھی۔ مشال جیسے ابھی تک بچی سمجھ رہی تھی، وہ اب بچی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے باز پرست کرنے لگی تھی۔ مشال کو بے پناہ حیرت نے آن گھیرا۔ رباب، وہ محض اتنا ہی کہہ پائی۔ سوری ماما۔ شاید اسے بھی اپنے الفاظ کی سنگینی اور غیر موزونیت کا احساس ہو چکا تھا۔ فوراً ندامت سے سر جھکا گئی۔ رباب، کیا کبھی آپ کی خواہشات کو میں نے پیسے کے نام پر دبایا؟ آپ ابھی چھوٹی ہو، اکیلے کیسے بھیج دو؟ وہاں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ رباب کی آنکھوں کے گوشوں سے ابھرتی نمی دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ میں اکیلی کہاں جا رہی ہوں ماما، اتنی ساری لڑکیاں جائیں گی، ہمارا کالج اسٹاف بھی ہوگا۔ آپ وہی ٹپیکل ماؤں والی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر وجہ پیش کی۔ مشال نے ایک تفصیلی نگاہ رباب کے سراپے پر ڈالی۔ دراز قد، شفاف رنگت، سیاہ چمکدار آنکھیں، خمیدہ لب، شیشے کی طرح شفاف اور سانچے میں ڈھلا وجود، چہرے سے معصومیت، اور وہ خوبصورتی معصومیت کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ مشال نے بے ساختہ اس کے حسن سے نگاہیں چرائی۔ اس نوخیز حسن اور رعنائی کے ہمراہ وہ کیسے اسے اپنے چھتر چھایا سے دور بھیج دیتی۔ اگر کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو یقیناً اس کا فیصلہ آج مختلف ہوتا۔ وہ تنہا نہ تو وجود یہاں تو اسے کچھ حد تک تحفظ فراہم کر سکتا تھا، مگر وہاں نہیں۔ کالج انتظامیہ نے تحفظ کا بھرپور یقین دلایا تھا، مگر اس کا دل سینے میں خوف سے پھڑپھڑا کر رہ جاتا۔ اکیلی عورت جنگل میں بھیڑیوں کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک جنگل ہی تو ہے جس میں انسانوں کے خول میں بھیڑیے چھپے ہیں اور اپنی اصلیت کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ جہاں کئی مواقع میسر آئیں تو یہ نقاب اتار پھینکتے ہیں، مگر وہ یہ بات اس لاابالی اور خواہشوں کے بھنور میں ڈوبتی سنبھلتی لڑکی کو نہیں سمجھا سکتی تھی، جس کا ذہن اب بھی ان باتوں کو سوچنے اور پرکھنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ رباب، کیا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی ماں کے فیصلے سے اختلاف کرو اور اس سے باز پرست کرو؟ اپنی سوچوں کو خیر بات کہتے ہوئے وہ فی الوقت اصل مدعے کی طرف آئی۔ مشال نے ایک تیکھی نگاہ اس کے شدت گریہ سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ماما پلیز، اس نے گویا التجا کی۔ آنسوؤں کو نگلنے کی کوشش میں الفاظ منہ میں ہی ٹوٹ کر بکھر گئے اور آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ رباب، میں نے کہا نا، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہارا وہاں خیال کون رکھے گا؟ ماما، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی، جسے ہر آن کسی کے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کو تنہائی سے خوف آتا ہے، تو یہ تنہائی اور بے سر و سامانی بھی تو خود آپ نے اپنی تقدیر میں رقم کی ہے۔ آپ کے ایک فیصلے کی وجہ سے میں بھی تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہوں۔ زندگی کا ہر قدم ہزاروں وہمیں اور خدشات من میں سمیٹے اٹھاتی ہوں۔ مجھے اپنی ذات کا اعتماد حاصل نہیں، ہر لحاظہ ایک نئے خوف سے آزمائی جاتی ہوں۔ آپ کو وفا نہیں ملی تو اس میں میرا کیا دوش؟ کیا ہر بار آپ کا خوف، تنہائی اور بے بسی میری خوشیوں کے آڑے آئے گی؟ کاش میرے بھی پاپا ہوتے تو اس قدر تلخ اور کٹھنائیوں بھرے رستے عبور ہی نہ کرنے پڑتے، اس نے چیخ کر کہا۔ مشال اس کے لب و لہجے و الفاظ پر ششدر تھی۔ وہی خود سری، وہی ضد، وہی ہٹ درمی، وہ تو اس کا پرتو تھی، خد و خال وہ مشال کے چرا لائی تھی۔
مگر مزاج کی طبیعت میں تنازعات تو اسی شخص کے تھے جس سے وہ 18 برس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ 18 برس بعد بھی اس شخص کی عدالت میں مجرم بنی کھڑی ہے۔ وہ چند لمحوں میں نہ جانے کون کون سے گناہ اس کے دامن میں ڈال گئی۔ میں بھی خوشیاں کشید کرنا چاہتی ہوں، اس خلا کو پر کر دینا چاہتی ہوں، محبت محسوس کرنا چاہتی ہوں، مضبوط سائبان تلے پروان چڑھنا چاہتی ہوں۔ تڑخ! مشال کے سناٹے دار تھپڑ اس کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگا دیا۔ اس کے دل و دماغ کی کھڑکیاں بڑی تیزی سے کھلی تھیں۔ اس کی شہد آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئیں۔ دائیں ہاتھ سے رخسار کو چھو کر اس نے گویا خود کو یقین دلایا۔ لب لرز رہے تھے۔ وہ حق تک ماں کی شکل دیکھ رہی تھی، جہاں ایک شکست خوردہ سا احساس عجیب سی توڑ پھوڑ مچا رہا تھا۔ موتی ٹوٹ ٹوٹ کر دامن میں بھر رہے تھے، اور ایک لفظ بھی ادا کیے بغیر مشال کمرے کی حد عبور کر گئی۔ اس کے نکلتے ہی رباب جیسے ہوش میں آئی۔ ایک لمحے میں اسے اپنے الفاظ کی غیر موزونیت کا احساس ہوا۔ ماما، ماما، پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ جو پتھر کی مورت بنی ساکت کھڑی تھی، چلاتی ہوئی مشال کے پیچھے لپکی۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح زبان سے ادا ہوئے الفاظ بھی نہیں لوٹتے۔ شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساری رات عجیب بے کلی اور بے چینی طاری رہی۔ اس کی بیٹی جو متاع حیات تھی، اس کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ و بدگمانی کے بادلوں میں ہچکولے لیتے خود ساختہ باتیں اسے دکھ اور اذیت کی ہولناک کھائی میں منہ کے بل دھکیل گئیں۔ دل کو کسی طور پر قرار نہیں تھا۔ خواہشات تو اسپرنگ کی مانند ہوتی ہیں، انہیں جتنا دبایا جائے یہ اتنی ہی شدت سے ابھرتی ہیں۔ رباب ایک نوجوان لڑکی تھی، امنگوں سے بھرپور، آرزوؤں کے ستارے آنچل میں ٹانکے وہ اس طرح روک ٹوک، سختی یا نرمی سے اس کی معصوم سر کے بھنورے میں ڈوبتے ابھرتے جذبات پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ عمر کے اس دور میں تھی جب سب کچھ پا لینے کی چاہ میں کچھ کھونے کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ بے فکری، آرزو میں بے کل کرتے جذبات، جوانی کی دہلیز کو چھونے کا جوش، جو خواب اور ان کی تعبیر پانے کو مچلتی آنکھیں، اس کی نوعمری کا تقاضا تھیں، جنہیں وہ اپنے گریز کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی تھی۔ اسے ایک انقلاب برپا کرنے کی خواہش رکھنے والی عورت نہیں، فی الوقت خود کو ایک ماں کے عہدے، مرتبے اور حیثیت پر رکھ کر سوچنا تھا۔ وہ برسوں سے اپنی انا اور درد کو چھپا کر یہی فریضہ انجام دے رہی تھی۔ وقت کی گرد اور سرکشی سے اپنی بیٹی کو بچانا تھا، نہ کہ اپنے خوف اور وسوسے اس کی ابھرتی شخصیت میں منتقل کر کے چاند کو نکلنے سے پہلے گرہن کا شکار کرنا تھا۔ یقیناً زشت کے سفر میں جہاں کانٹوں کی چبھن سے پاؤں زخمی تھے، وہاں خوشیوں کے پھول اور سکھ کی مہک اپنے اندر اتارنا اس کا حق تھا۔ اس مختصر سی تنہائی کے دورانیے نے اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان کر دیا تھا۔ آنسوں سے تبریز آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے وہ اسٹڈی روم سے باہر آئی، جہاں رباب آڑی ترچھی دراز تھی۔ اس کے گلابی رخساروں پر خشک آنسوں کی بڑی معنی خیز تحریر رقم تھی۔ وہ یقیناً روتے روتے وہیں کارپیٹ پہ سو گئی تھی۔ مشال نے شفقت سے اس کے بال سنوارے اور کمبل اوڑھانے لگی۔ "آئی ایم سوری بیٹا"، مشال نے جھک کر محبت سے لبریز بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کیا۔ نمتا کے لمس کی تمازت محسوس کر کے اس نے کسمسا کر نگاہیں وا کی۔ "ماما"، اس کے لب بے ساختہ کھلے۔ وہ جلدی سے آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ "ماما، مجھے معاف کر دیں"، گلوگی لہجے میں کہتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی۔ "رباب بیٹا، آپ اپنا سامان پیک کر لو، میں آج آپ کے ڈیوز کلیئر کر دوں گی اور شام کو ہم شاپنگ کے لیے چلیں گے"۔ اس کے ارازوں کو بھگوتے سفید قطروں کو چنتے ہوئے وہ محبت سے بولی۔ "ماما، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے"۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ "رباب، میں نے تمہیں اجازت تمہاری تلخ کلامی کے سبب نہیں دی۔ مجھے اپنی بیٹی پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہے، اس لیے میں نے خود کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور پایا۔ ماں ہوں، اس لیے جلد ہی وہمات اور خدشات دامن میں سمیٹ لیتی ہوں"۔ اس نے بڑی ہی دیدہ دلیری سے سمجھانے کی کوشش کی۔ "ماما، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں"، اس کی نگاہیں مشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ "رباب، جو ہوا اسے بھول جاؤ میری جان، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ جب چھوٹے غلطی کرتے ہیں اور نادم ہو کر سوری بھی بولتے ہیں تو بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیں"۔ اس کے لہجے میں محبت اور شفقت کی آمیزش تھی۔
او ماما یو آر سو سویٹ، آئی لو یو۔ میں ابھی اپنی فرینڈس کو انفارم کر دیتی ہوں، میں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی اور اظہار محبت کے طور پر مشال سے لپٹ گئی۔ اس کے رخسار پر پیار کرتے ہوئے وہ داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ مشال کی نرم اور مسکراتی نگاہوں نے رباب کا تعاقب کیا۔ سورج کی چاروں اور پیغام پھیلاتی کرنیں چھن چھن کر کے گلاس ونڈو سے اندر آ رہی تھیں۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ مقیت زمان نے مشال کا ہاتھ پکڑ کر حیرت سے کہا، جو اس کے ردعمل پر پہلے ہی برکھلا گئی۔ باہر جا رہی ہوں، کچن میں سب کام ویسے ہی پڑا ہے، ابھی مجھے رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ مشال نے گھبرا کر وضاحت دی تھی، مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ تمہارے گھریلو کام، جو بھی کام کاج ہوں وہ میرے آنے سے پہلے کر لیا کرو۔ جب میں آ جایا کروں تو کمرے سے باہر مت جایا کرو، اس نے گویا حکم دیا۔ اچھا بابا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ آپ تو جانے دیں، امی میرا انتظار کر رہی ہیں، اس نے جان چھڑانی چاہی۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے یا اس گھر سے؟ اس نے جل کر کہا تو مشال بے ساتھ مسکرائی۔ روٹھا روٹھا سا بڑا پیار الگ لگ رہا تھا۔ شادی تو آپ سے ہوئی ہے، مگر مجھ سے جڑے رشتوں کے لیے کچھ فرائض بھی تو مسنوب ہیں جنہیں پورا کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ تمہارا سب سے اولین فریضہ مقیت حیدر ہے، پہلے اسے ٹائم دو کیونکہ تم اس سے مسنوب ہو، تو ہی ہر شے تم سے۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مشال اس اچانک فدا کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا ایک ہی رو میں اس کے حصار میں قید ہوگی۔ بلا کی قربت تھی اس کے گرد جو اس کے ہوا سے جھنجھلا اٹھے اور دل سینے میں ہی مچل کر رہ گیا۔ کہا تھا نا آرام سے مان جاؤ ورنہ تمہیں قابو کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے۔ بازوں کے گھیرے کو مزید تنگ کرتے ہوئے وہ مزے سے بولا۔ مقیت حیدر اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اس کا انداز ولولانہ تھا، چاہتوں اور شدتوں سے لبریز۔ وہ ہر بار اس کی دیوانگی سے یوں ہی ہار جایا کرتی تھی۔ وہ لاکھ مزاحمت کرتی، دامن بچاتی، مگر اس کی بے لوث چاہت اسے شکست دے ہی جاتی، اور یہ شکست اسے سر تا پا سرشاری اور طمانینت کے احساس میں جکڑ جاتی۔ مقیت حیدر منہ اندھیرے ہی گاؤں روانہ ہو گیا تھا اور اب تقریباً 7 بج رہے تھے۔ اس کی بے تابیاں عروج پر تھی۔ مشال کے ڈھیروں کام منتظر پڑے تھے جنہیں اسے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، مگر مقیت حیدر کی موجودگی میں یہ سب ممکن دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ کہیں کترانا چاہتی تھی مگر مقابل زور آور تھا، اس کی ایک نہ چلی۔ حیدر زمان کی دیہی علاقے میں قدرے طویل رقبے پر پھیلی زمین تھی جس میں بڑا حصہ باغات پر مشتمل تھا۔ مقیت حیدر زمان کی اکلوتی اولاد تھا۔ مقیت حیدر خوب رو اور جاذب نوجوان تھا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ مقیت حیدر کو تعلیم سے کچھ خاص انٹرسٹ نہ تھا، لہٰذا وہ میٹرک سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکا، اور یہ واجبی سی تعلیم زمینوں کے حساب کتاب کے لیے کافی تھی، مگر اس کی پرکشش شخصیت اور رکھ رکھاؤ کے سامنے یہ کمی ہیچ نظر آتی۔ لہٰذا رفعت بیگم نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر کے وہ بیٹی کے فرض کو نبھا بیٹھیں۔ عارفہ بیگم مقیت حیدر کی والدہ کے قریبی رشتہ داروں کے توسط یہ رشتہ ہوا، اور عارفہ بیگم کو مشال پہلی ہی نظر میں ایسے بھائی کہ انہوں نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا۔ مشال کو بابل کے آنگن سے وداع ہونے ہوئے چند ماہ بیتے تھے۔ مقیت حیدر کے سنگ مشال کی زندگی پھولوں کا حسین گلدستہ تھی جس میں خوشیوں کے رنگ، چاہتوں کی مہک اور وفا کی خوبصورتی تھی۔ مقیت حیدر تو حجلہ رسی میں اس کا گھونگھٹ اڑتے ہی اس کے حسن کی دیوی کا گرویدہ ہو گیا۔ مقیت حیدر نے اسے کسی خوبصورت اور نازک مجسمے کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ اس کی چاہتیں ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ مقیت حیدر عارفہ بیگم اور حیدر زمان کی اکلوتی اولاد تھا، لہٰذا شادی کے چوتھے روز ہی مشال نے نئے نویلے دلہن پہ کو خیر باد کہا اور بیشتر ذمہ داریاں اپنے نازک کندھوں پر اٹھا کر عارفہ بیگم کو بری ذمہ کر دیا، مگر مقیت حیدر کو تو ہر لمحہ ہر پل مشال اپنی نگاہوں کے سامنے چاہیے ہوتی۔ کام کے سلسلے میں بھی گاؤں جاتا تو اندھیرا ہونے سے قبل ہی لوٹ آتا۔ ٹھیک طرح زمینوں کا حساب کتاب اور دیکھ بھال کیا کریں، ادھر سے آ جاتے ہیں، ادھر سے ابھی جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کے اسے چڑھاتی۔ اچھا جی، اب میں کئی دن تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، پھر مت دہائیاں دیتی رہنا۔ وہ اسے معنی خیزی سے خفگی سے ڈراتا۔ ایسا بھی ہو ہی نہیں سکتا،
وہ محبت کی سرشاری کے وجود میں سموئے اطمینان سے کہتی تو مقید حیدر کی نگاہیں بے لگام ہونے کو مچل اٹھتیں۔ تمہاری زلفیں، تمہارا چہرہ، تمہاری خوشبو، تمہاری باتیں مجھے جلد آنے کا سندیش دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگتا ہوں، ورنہ مسائل تو ایسے توجہ طلب ہیں کہ ہفتوں نہ سلجھیں۔ اس کے بالوں کی چوٹی کے بل کھولتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں کہتا۔ وہ چند لمحے اسے وارفتگی سے بھرپور نگاہوں سے دیکھتی اور پھر گھبرا کر اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا لیتی۔ اس کی اس معصوم سی ادا پر مقید حیدر کا قہقہہ بے ساختہ ہوتا۔ مشال اپنی قسمت پر مطمئن تھی، وہ خوش تھی، بہت خوش۔ مشال نے ایک پریشان نگاہ دیوار گیر گھڑی پر دوڑائی جو ایک کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے کھڑکی سے جھانکتے گہرے اور تاریک سائے دیکھے۔ خوف ہراس کی ایک شدید لہر اس کے بدن میں پھر سے دوڑا گئی۔ اتنی رات بیت گئی اور مقید حیدر کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ وہ کئی بار سیل نمبر ٹرائی کر چکی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا۔ ان چند ماہ کی رفاقت میں یہ پہلی شب تھی جب مشال کے ساتھ وہ نہیں بلکہ اس کا انتظار تھا۔ وہ سرِ شام ہی لوٹ آتا تھا، چاہے کتنے ہی کام ادھورے پڑے ہوں۔ تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو وہ ابھی تک نہیں لوٹا؟ نہ جانے کیوں اس کی سوچیں منفی رو میں بہنے لگی۔ انجانے وسوسے، خدشات اسے دہلائے جا رہے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ اپنے خیال کی اس نے پرزور تردید کی۔ مجھے شاید ان کے بغیر رات دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دینا چاہی مگر دل تھا کہ کوئی بھی تعویل ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح متواتر دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ بے بسی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح 5 بجے الارم کی آواز سے اس کی نیم خوابیدہ حساسیت بڑی آستگی سے بیدار ہوئی۔ اس نے جلدی سے الارم بند کیا اور نہ سمجھ آنے والے انداز میں خالی خالی نگاہوں سے غیر مرئی نقطے کو تکنے لگی۔ بیڈ پر دراز مقید حیدر کو دیکھ کر گزشتہ شب پوری جذباتیت سمیت اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے صوفہ کم بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ یہ کب آئے؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہر قسم کے بادل چھٹ گئے۔ یکدم ہی وہ خود کو بہت ہلکا اور پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ سیاہ بال فرق پیشانی پر بکھرے تھے، کٹاؤ دار انابی لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس نے کمبل گردن تک تان رکھا تھا۔ مشال نے ایک تفصیلی نگاہ مقید حیدر پر ڈالی تو اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ صبح بیدار تو ہوں تو آپ جناب، خوب خبر لوں گی آپ کی۔ کس قدر پریشان کیا ہے مجھے، جانتے ہیں گزشتہ شب میرے سا پر کس قدر بھاری گزری ہے؟ وہ سوچتے ہوئے ارادہ باندھنے لگی۔ پھر اس نے وضو کیا اور خدا کے حضور سرجود ہو گئی اور معمول کے کام سر انجام دینے لگی۔ مشال مشال کہاں ہو تم؟ اس کی آواز مشال کے کانوں میں اتری تو وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ نہایت عجلت میں دور سے ہی چلاتا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لاؤنج میں ہی سے مل گیا۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ میرا کوئی بھی سوٹ پریس نہیں ہے، مجھے ابھی گاؤں کے لیے روانہ ہونا ہے، اس نے بھرمی سے پوچھا۔ ابھی اتنی لیٹ تو آئے تھے، اب پھر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ تو نہ جاؤں، وہاں کے معاملات کیا تم سنبھالو گی؟ مقید حیدر کو اس کی بات خاصی گراں گزری۔ اچھا میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اس کی پیشانی پر تنے شکنوں کے جال کو دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی۔ سارا دن تم گھر میں کیا کرتی ہو؟ میرے کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ آپ؟ وہ بے ربط سی بولی۔ مقید حیدر نے ہمیشہ اسے مہربان نگاہوں سے دیکھا تھا، یہ اکھڑا سا انداز اسے بورکھلائے دے رہا تھا۔ وہ حیرت کی عملی تفسیر بنی کھڑی تھی۔ اب بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ کپڑے پریس کرو۔ اسے بت بنا کھڑا دیکھ کر وہ بنایا۔ اس کی بلند آواز پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور جلدی سے مقید حیدر کی تلقین میں چل پڑی جس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ آپ رات کو کب آئے؟ پتہ ہے رات دیر تک میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ کپڑے تھماتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان سے پھسل گیا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ عجلت میں کپڑے پکڑتا واش روم میں گھس گیا، جبکہ مشال بت بنی اپنے محبوب کے بدلے بدلے اطوار ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس قدر بے وقتی پر اس کے کان کیلوں تک جل اٹھی تھیں۔ اپنا وجود دھواں بنتا ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آہانت کے ساتھ سے بلا اجازت نکل آنے والے سفید پانی کے قطروں کو اس نے بے دردی سے رگڑا۔
انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، مجھے خدا حافظ بھی نہیں کہا، میری بات کا جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ ساری رات میں کس قدر بے چین رہی، کسی کے دو بول، نہ لگاوٹ، نہ محبت کا لمس، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ حیرت سے خود سے سوال کر رہی تھی، پھر صبر کا پیمانہ لرزیز ہو گیا اور وہ اس بے اتنائی پر سسک اٹھی۔ یہ معاملہ صرف ایک دن پر محیط نہیں تھا، اب تو اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ رات کے نہ جانے کس پہر قدم رکھتا اور وہ انتظار کی ڈور سے بندھی نیند کی وادی میں اتر جاتی، اگلی صبح اسے باز پرس کا موقع دیے بغیر نکل جاتا۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو مقیت مجھ سے ایسا سلوک رواں رکھے ہوئے ہیں اور وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھار وہ خود سے سوال کرتی، جواب میں ایک جامد خاموشی اور سکوت کے علاوہ کچھ اس کے ہاتھ نہ تھا۔ اس نے 11 ماہ کی رفاقت کا ایک ایک لمحہ ناپ لیا، لیکن اسے کوئی ایسی ٹھوس اور سنجیدہ دلیل نہیں ملی جس کی سزا اتنی شدید ہو۔ مشال پہل مصروفیات کا بلاوا دیکھ کر خود کو تسلی دے لیتی، اب تو اس کا دل بھی مضطرب ہونے لگا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھیں دہلیز پر جمع اس کی راہ تکتی رہتی، تمام دن بے سرو پا باتیں ذہن کے اما جگہ بنی رہتی۔ مجھے اپنی چاہتوں کا عادی بنا کر اب منہ کیوں موڑ رہے ہو مقیت حیدر؟ اتنی محبتوں کے بعد بے رخی کا یہ پہلو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی مشال رو دیتی اور اداسی اور معصومیت کے لبادے میں لپٹی تصویر نظار بنی نظر آتی۔ دل و دماغ میں بے نام سی ہلچل برپا تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ دیر سے آئے گا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کا انتظار کرتی رہتی، یہاں تک کہ تاریکی کے گہرے ہوتے سائے اسے بے بس کر دیتے۔ پہلے تو دن تھے، اب 3 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن مقیت حیدر کی کچھ خبر نہ تھی۔ سیل ٹرائی کر کے وہ ہار گئی۔ وجود پر عجب سی بے کیفی اور بوجھل پن طاری تھا، نہ موسم اچھے لگتے تھے، نہ بہار لگتی تھی۔ عارفہ بیگم اس کے متعلق دریافت کرتی تو وہ نگاہ چرا جاتی، اسے تو خود معلوم نہ تھا، ان کی تسلی کیوں کرواتی۔ دنیا کا ہر آدمی گھر کے سکون و آسائشات کے لیے کام کرتا ہے، سو تمہارا بیٹا بھی کر رہا ہے۔ پہلے جب کام نہیں کرتا تھا تب تمہیں اعتراض تھا، اب جب ساری ذمہ داریاں اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہیں تو تم خوش نہیں۔ کام کے معاملات میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی جگہ حیدر زماں عارفہ بیگم کو جواب دے کر اس کا دفاع کرتے۔ ارے ایسا بھی کیا کام کہ بچی بیچاری کو بھی وقت نہ دے؟ دیکھو ذرا اداسی سے صورت کیسے کملا گئی ہے، اس کی موجودگی میں تو قول کی طرح کھلتی ہے۔ وہ اپنی تکرار میں اسے گھسیٹتے تو وہ گھبرا کر ان کے درمیان سے اٹھ آتی۔ اس کے اندر ہچکولے لیتا درد کا طوفان بڑی شدت سے اختیار کر گیا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ کھوئی سی ہتھیلی کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں الوداع کہتی محسوس ہو رہی تھیں، آنکھوں میں اترتی دھند کو رگڑتی وہ عارفہ بیگم کی آواز پر اندر کی طرف بڑھنے لگی، مگر مقیت حیدر کی آواز نے مشال کے قدموں میں گویا زنجیر ڈال دی۔ ایک پل میں کوئی انچھوا انوکھا سا احساس اس کے وجود میں چٹکیاں لینے لگا، دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس نے برقی رفتاری سے مڑ کر آواز کی سمت میں نگاہیں دوڑا دیں۔ کلف شدہ شلوار سوٹ زیب تن کیے، چوڑی پیشانی، مسکراتے لب، کشیدہ سینہ، دراز قد، شادابی رنگت، بلا شبہ وہ نکھرا سا مقیت حیدر ہی تھا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد اسے دیکھا ہو۔ وہ ٹک کر اسے دیکھ رہی تھی، یقین اور بے یقینی کی مابین ڈول رہی تھی۔ یار مان لیا کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، لیکن اب گھورنا تو بند کرو، اگر بابا آ گئے تو اس بے باکی پر میری پٹائی تو پکی۔ وہی فریش آواز اس کے کانوں کے پردوں سے سرسراتی تخیل تک رسائی حاصل کر گئی۔ وہ آنکھ دبا کے اشارے سے بولا، وہ جیسے خواب سے چونک پڑی، ہڑبڑا کر نگاہیں چکائی۔ مقیت حیدر کی پرشوق نگاہیں اسے اپنے حصار میں لیے تھیں۔ ایک رنج و شکوہ بھری نگاہ مقیت حیدر پر ڈال کر وہ اندر بھڑکی، جیسے کہہ رہی ہو، آ گیا میرا خیال؟ اتنے دنوں سے وہ اسے تڑپا رہا تھا، اب ایک پل میں کیسے بھول جاتی؟ اتنے دنوں کی ناراضگی کا اظہار بھی تو تھا۔ مشال پلیز چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، تب تک میں اماں اور بابا سے مل لوں۔ کچن میں کھڑی مشال کو آرڈر دے کر وہ پھر غائب ہو گیا۔ جس نے فرار پانے کی خاطر اس نے کچن میں پناہ لی تھی، وہ چائے بنانے میں جان بوجھ کر دیر لگا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک امید، مہم سی ایک امید تھی کہ وہ اسے دیر لگانے پر ڈانٹے گا، اسے خود لینے آئے گا، اس سے باز پرس کرے گا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ گھر لوٹا ہے
اور اسے بے رخی دکھا رہی ہے، اس سے گزشتہ رویے پر ندامت کا اظہار کرے گا، مگر امید ہی رہی۔ اس نے حقیقت کا روپ نہیں دھارا، اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں، اس کی بے بسی غصے میں ڈھلنے لگی تھی۔ چائے کی ٹرے اٹھا کر وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر اسے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ وقت اپنی محسوس رفتار سے محو سفر تھا، شب و روز ڈھلتے بڑھتے ماضی اور حال کی داستان کے تانے بانے میں مگن تھے، اور مقید حیدر کے رویے میں نپتے جارحانہ تیور تندہی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ انہی دنوں مشال کو می سے ہونے کی خبر ملی تو وہ جیسے سب کچھ فراموش کر گئی۔ مقید حیدر کی بے رخی، ادائی، بیزاری، کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اس کے اندر خوشی کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی، ننھے منھے ہاتھوں کی دستک کا احساس ہر دکھ ہر سکھ پر حاوی تھا۔ مقید، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ نقص سے تیار وہ اس کی نگاہ خاص کی منتظر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ۔ سرسری سی انداز میں جواب دے کر وہ والیٹ دراز سے نکالنے لگا۔ مجھے اکیلے نہیں جانا، امی بابا اکثر آپ کا پوچھتے ہیں، میں آپ کی مصروفیات کا بہانہ گھڑ گھڑ کر تھک گئی ہوں۔ اتنا بھی کیا کام کہ آپ کے پاس اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نہیں، وہ بھی ان دنوں میں جب اس سے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ رونے والی ہو کر قدرے بے بسی سے بولی۔ اس کی باز پرس نے مقید حیدر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ شعلے لبکاتی نگاہیں اس کے سراپے پر گاڑتے ہوئے وہ جیسے اسے جلا کر خاکستر کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی سمت مڑا اور بازو سے دبوچ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ جب تمہیں بیاہ کر لایا تھا تو یہ عہد نہیں باندھا تھا کہ تمہارے پلو سے بندھا رہوں گا، اور مصروفیت کے بہانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میں بہانے بناتا ہوں؟ میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، تم کاروبار سنبھال لو۔ یہ جو اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہو تو یہ سب اسی محنت کے مرہون منت ہے۔ ناشکری عورت! یہ رہی بات ماں بننے کی تو ہر عورت اس عمل سے گزرتی ہے۔ تم نے کون سا انوکھا کام کر لیا ہے؟ آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ بے ادب اور بد زبان عورتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ اپنی اوقات میں رہو۔ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو لمحوں میں اس گھر سے چلتا کر دوں گا۔ تم میری کمزوری نہیں ہو مشال بی بی۔ اس کے بازو میں اپنے پنجے گاڑ کر وہ حلق کے بل دھاڑا اور درد کی شدت سے مشال کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں خوفزدہ ہرنی کی طرح پھیلی تھیں، وہ حق تک اس کا بے تاثر چہرہ تک رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، اب سارا موڈ خراب کر دیا منحوس عورت۔ بیزاری اور تنفر سے سر جھٹکتا وہ شعلے اگر رہا تھا۔ اسے بیڈ پر لڑکا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا داخلی دروازہ عبور کر گیا، اور مشال درد کے ساتھ سے دوہری ہو گئی۔ اس بے وقتی اور کمگائی پر اس کا وجود دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ درد کا جان لیوا احساس اس کے وجود میں کہرام مچانے لگا تھا۔ اس کی دل خریش چیخوں نے پورا زمان ہاؤس دہلا ڈالا۔ جب کچھ ہوش آیا تو مشال نے اپنے پہلو میں کومل سے وجود کی موجودگی کو محسوس کیا۔ ننھے سے وجود کا نرم لمس اسے ایسے سرشاری سے نواز رہا تھا کہ گزشتہ شب و روز میں مقید حیدر کی ہر تلخی کو فی الوقت بھول گئی۔ ممتا کا احساس ایک عجیب نامعلوم سی ہلچل سے روشناس کروا رہا تھا، موسم بہار میں کھلتے پھولوں کی بھینی بھینی مہک کی طرح، زرخیز مٹی میں پھوٹتی کونپل جیسی نوخیز ہواؤں کے دوش پر اٹھتے بادلوں جیسا مدہوش، انوکھا اور دل فریب۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے اس سے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر رباب کا باپ اس کی شکل دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ معصوم سی رباب کو گود میں لیے وہ نڈھال سی بیٹھی تھی۔ وہ ہر ایک سے نظریں چرائے پھر رہی تھی۔ لوگوں کے سوال اور جواب اسے پریشان کر رہے تھے۔ مقید حیدر کی غیر موجودگی خود اس کے لیے سوالی نشان بن کر رہ گئی تھی۔ رباب کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے اپنا لاؤڈ سپیکر آن کر لیا تھا۔ اس سے دادی کے سپرد کر کے وہ جلدی جلدی فیڈر بنانے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مقید حیدر تھا، مگر یہ کیا؟ اس کے ساتھ ایک بے حد الٹرا ماڈرن جدید تراش خراش کا لباس زیب تن کیے دوپٹے کے تکلف سے آزاد لڑکی تھی کھڑی تھی۔ رباب کو بھول کر وہ مقید حیدر کے پہلو میں کھڑی لڑکی کا جائزہ لینے لگی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی حیرت میں ڈوبی شکل کو نظر انداز کرتا ہوا بے تابی سے بولا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر عارفہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ رونے کی آواز وہیں سے برآمد ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے مقید؟ اسے وہی لانچ میں چھوڑ کر اخلاقیات کا کوئی بھی فریضہ انجام دیے بغیر وہ اس کے پیچھے لپکی۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم بجا رہی تھی۔ آرام سے یار، ابھی آیا ہوں۔ نہ سلام نہ دعا، الٹا سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھے اپنی بیٹی
تو دیکھنے دو۔ رباب کو بڑے پیار سے گود میں اٹھا کر وہ لاپرواہی سے بولا، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس نے فوراً جیب سے ہرے ہرے نوٹ نکال کر سارے رباب پر سے وار دیے۔ یہ کسی یتیم کو صدقہ کر دیں امی۔ انداز بتا رہے تھے کہ وہ بے حد خوش ہیں۔ اب بتائیں وہ لڑکی کون ہے؟ اس سے مزید صبر نہ ہوا تو بڑی بے قراری سے پوچھا، اتنی ہریپ مت مچایا کرو مشال، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ تھکاوٹ تو اترنے دو، بجائے مہمان نوازی کے تم یہاں جاہل عورتوں کی طرح تفتیش میں مگن ہو۔ جاؤ گیسٹ روم صاف کرو، اور ہاں، رومی کو وہاں پہنچا دو، خیال رہے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ چڑھ کر بولا تو مشال کے کہنے کے کچھ باقی نہ رہا۔ وہ جلتی کڑتی اس کی حکم بجا لانے لگی کہ جاہل عورت کا لیبل جو اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ مقید حیدر سے حیدر زمان نے دبے دبے الفاظ میں اس لڑکی کے متعلق پوچھا، مگر وہ صاف ٹال گیا۔ پھر سب ہی خاموش ہو گئے، البتہ مشال کے دل میں احساس زیاں نہ جانے کیوں قوی ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار آنکھیں چھلک رہی تھی۔ وہ تنہا ہر محلہ طے کر آئی تھی، اس کو ساتھ دیکھنے کی خواہش کو دل میں دبائے وہ ہر راہ سے گزر آئی تھی۔ دل میں کہیں کوئی اضطراب خلا بن گیا تھا، تنہائی کا جان لیوا احساس آس پاس منڈلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی مٹھی میں اس کا دل بھینچ کر شدت درد سے روشناس کروا رہا تھا، مگر وہ بھیگی پلکوں سے روز کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ برتن سمیٹ کر کچن صاف کرنے کے بعد اس نے رباب کو سلایا اور کوٹ میں لٹا کر مقید حیدر کی طرف بڑھی، جو اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ کیسی ہو مشال؟ اسے دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ جواباً وہ بس اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی جو مطمئن تھا۔ ادھر آؤ، اسے وہیں ساکت دیکھ کر وہ بولا اور پہلو میں جگہ بنائی۔ مشال ٹرانس کی اسی کیفیت میں اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ اس نے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تو پرحدت سا احساس مشال کے وجود میں منتقل ہو گیا۔ اس کے اندر زندگی کا احساس دوڑ گیا۔ مقید وہ بے اختیار ہی اس سے لپٹ گئی اور معصوم بچوں کی طرح رونے لگی۔ ساری تکلیفیں جیسے اس کے قرب میں بہہ گئیں۔ وہ سب شکوے بھول گئی۔ آپ کہاں تھے مقید؟ ہمارے پیار کی نشانی اس دنیا میں آ گئی، آپ پاپا بن گئے، مگر آپ میرے پاس نہیں تھے۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں بھر کر شکوہ کیا۔ بس یار، بہت اہم مسئلے میں پھنس گیا تھا۔ اس کا سر سلاتے ہوئے وہ گمبھیرتا سے بولا، ایسا بھی کیا ضروری کام جس نے آپ کو مجھ تک آنے سے روک دیا؟ کیا مجھ سے بھی اہم ہے کچھ آپ کی زندگی میں؟ وہ پھر شکوہ کرنا ہوئی، بتا دوں گا، بس کچھ دن صبر کرو۔ اس نے پھر ٹالا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر اٹھا کر اسی انداز میں پوچھا۔ ہاں بولو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ یہ لڑکی جسے اب اپنے ساتھ لائے ہیں وہ اس گھر کا حصہ ہے مشال، وہ اب یہیں رہے گی۔ کیوں مقید؟ یہاں کیوں؟ وہ اسی عالم میں بولی۔ اس کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی۔ جواب دیں؟ کس حیثیت سے؟ اس نے دہل کر پوچھا۔ زیادہ سوال جواب کر کے مجھے پریشان مت کرو مشال، لائٹ آف کر دو اور سونے دو۔ وہ کور لے کر اس سے دور ہو گیا اور مشال کو لگا کہ جیسے وہ صحرائے زست میں تنہا اور لاچار کھڑی ہے۔ اگلا دن اپنی تمام تر ہرش سامانیوں سمیت برپا تھا۔ پولیس ان کے گھر آ چکی تھی اور مقید حیدر پر ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا مقدمہ بن چکا تھا۔ یہ دعویٰ ہر صورت جھوٹا ہے۔ یہ دیکھیں، نکاح نامہ قانونی اور شرعی طور پر رومیلا میری بیوی ہے اور یہ سب کچھ ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے۔ چاہیں تو آپ رومیلا کا بیان لے سکتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر کے سوال جواب میں مقید حیدر نے اسے نکاح نامہ دکھایا اور ساتھ ہی بڑے رعب سے جواب دیا۔ بی بی، بتائیں کیا اس شادی میں آپ کی رضامندی شامل ہے؟ اگر کوئی زور زبردستی کی گئی ہے تو آپ بتا سکتی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کا آغاز کیا۔ میں نے اپنی مرضی اور ہوش و حواس میں ان سے شادی کی ہے، انہوں نے مجھ سے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اس نے دھیرے سے اقرار کیا تو مقید حیدر کی تمکنیت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر نے رومیلا سے چند ایک مزید سوالات کیے، کارروائی مکمل کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ بے وقت تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر قوم کی خدمت ہمارا اولین فریضہ ہے، پولیس انسپکٹر نے شائستگی سے کہا اور زمان ہاؤس سے رخصت ہو گیا۔ مقید حیدر ایک بازاری عورت سے شادی کر چکا تھا۔ گزشتہ 11 ماہ یہی اس کی مصروفیات کا محور تھا۔ رومیلا کی ماں اور نانی نے مقید حیدر کے خلاف اغوا کا مقدمہ دائر کیا، مگر
نکاح نامے اور لڑکی کے بیان جیسے ثبوت کی روشنی میں مقدمہ چل نہ سکا۔ یوں انہیں واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ دونوں ہر صورت میں رومیلا کا حصول چاہتی تھیں کہ اس کی غیر موجودگی کی صورت میں ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ اس تمام صورتحال نے مشال پر ہر حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا۔ غم و غصے کی زیادتی سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ پے در پہ سوالوں کی بوچھاڑ اس کے من میں ہو رہی تھی، جس میں اس کا شعور بھیگتا جا رہا تھا۔ کیوں مقیت، ایسا کیوں؟ مجھ سے اس قدر بے وفائی کیوں؟ میری وفا میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ گلوگیر آواز کے ساتھ اس نے گویا محبوب کی بے وفائی کا ماتم کیا۔ یہ حقیقت ہے مشال، جتنی جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو، اور خواہ مخواہ عورتوں کی طرح واویلا مچا کر معاملے کو طول مت دینا۔ میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرے سینے میں خنجر گھونپ کر کہتے ہیں درد سے چلاؤں بھی نہ؟ کیوں ایک فحاشہ کو میرے برابر لا کر کھڑا بٹھا دیا آپ نے؟ وہ حلق بل، دھاڑی اور سارا درد جیسے اس کی آواز میں سمٹ گیا تھا۔ مشال، مقید حیدر اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں چنگاڑا، ساتھ ہی مشال کے بالوں پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے رومیلا، اس نے اس خاموش تماشائی کو رخصت کیا۔ ہاں یہی سچ ہے مقید، آپ کی بلند آواز اس کی حیثیت کو چھپا نہیں سکتی۔ اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ شیرنی کی طرح گھرائی۔ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے مشال بی بی، اور میں اپنے کسی عمل کے لیے تمہارے سامنے جوابدہ نہیں ہوں۔ اپنی آواز دھیمی رکھو۔ ایک جھٹکے سے اس نے مشال کو پلے دھکیلا، جواباً وہ صوفے پر لڑک گئی۔ کیوں رکھوں دھیمی آواز؟ تاکہ آپ کی گھٹیا فعل پر پردہ پڑا رہے۔ گھن آتی ہے مجھے آپ سے۔ میرے گھر کے پاک دہلیز کو ایک بازاری عورت کے قدموں سے ناپاک کیا ہے آپ نے۔ مقید حیدر کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے بازو دبوچ کر مشال کو اپنے سامنے کیا اور پے در پہ اپنے فولادی ہاتھوں سے اس کے چہرے کی نرمی کو نوچ ڈالا۔ بکواس بند کرو۔ اب میں رومیلا کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اپنی پارسائی کا زیادہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ سب بے معنی ہے۔ تو میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کی ماں ہو۔ یہ میرا گھر ہے مشال بی بی، اس کا ایک ایک فیصلہ میرے قلم کا مہر منت ہے۔ جب تک میں چاہوں گا تب تک تم یہاں ہو، اس کے بعد؟ اس کے الفاظ اور ہاتھوں کی مار نے مشال کو بے دم کر دیا تھا۔ اس کی ذات کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ سینے میں ایک تلاطم برپا تھا، جس کے بہنے کا رستہ محض آنکھیں تھیں۔ اس کا محبوب اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گیا اور وہ تہی دامن رہ گئی۔ درد کی لکیریں اس کے وجود کو چیر رہی تھیں۔ یہ اس کا گھر تھا۔ وہ تو ابھی تک کسی ضم میں لڑ رہی تھی، مگر نہیں، یہ گھر تو صرف مقید حیدر کا تھا۔ تب ہی تو وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل تک رہی تھی۔ ہر احتجاج اندر ہی دم توڑ گیا۔ وہ اسے سنگ دلی پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مقید حیدر کے چہرے کی دشتی اور سپار تاثرات اس کے حقیقت ہونے پر مہر ثابت کر رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے اور کوئی بھی سوال کیے بغیر چادر اوڑھی اور رباب کو اٹھا کر داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جس کی خاطر آپ مجھے برداشت کرنے پر مجبور ہیں، میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ جب رشتے مجبوری بن جائیں تو ان کی بقا ممکن نہیں ہوتی۔ نظریں جھکائے جیسے وہ سب کچھ یہاں ہار کر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو مشال؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ عارفہ بیگم اس کے درد کو سمجھتی تھی، مگر مقید حیدر کی جاہرانہ طبیعت سے بھی واقف تھی۔ جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش ختم ہو جائے تو ایک چھت کے نیچے رہنے کی خواہش کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اپنے چور چور وجود کو سمیٹتی جیسے وہ مزید ڈھلتی جا رہی تھی۔ جانے دیں اسے، چند دنوں میں خود ہی واپس آ جائے گی۔ تب میں اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ جو عورت ایک بار گھر سے باہر قدم نکالنا سیکھ لے وہ اعتماد کے قابل نہیں رہتی۔ اس بد زبان، جاہل اور شوہر کی نافرمان عورت کو میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے چلی ہے۔ بازاری عورت کی خصلتیں خود اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میں خود ایسے مرد کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی جسے اپنی بیوی کی پارسائی کا یقین نہ ہو۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری کیونکہ بہرحال اپنی انا اور عزت عورت کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ ہوں بیوی، وہ طنزیہ مسکرایا۔ عارفہ بیگم کی پکار کو انسنی کرتی وہ زمان ہاؤس کو الوداع کہہ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے مشال؟ اپنا گھر چھوڑ آئی، خود اپنے ہاتھوں سے حکومت کسی اور کے سپرد کر دی۔ رفعت بیگم نے سر پھیر لیا۔ کیسی حکومت امی؟ اس نے مجھے بازاری عورت تک کہہ دیا، میری پارسائی پر انگلی اٹھائی، مجھے دھتکار دیا، پھر بھی میں اس کے ساتھ رہتی، تف ہے مجھ پر۔ وہ بے بسی سے رو دی۔
مگر اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ رفعت بیگم نے رسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا اس کی درندہ صفت جارحیت برداشت کرتی رہو محض اس لیے کہ وہ مرد ہے اور عورت کمزور نہیں ہے؟ میں ثابت کر دوں گی۔ مرد اپنی مرضی کرے اور پھر عورت کے سر تھوپ کر بری ذمہ ہو جائے، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں سمجھوتا نہیں کروں گی، اپنی بیٹی کو ایسی عورت کے زیر سایہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ گھر بچانے کے لیے شوہر ہمیشہ عورت کے پاؤں کی زنجیر کیوں بنتے ہیں؟ گھر کو آباد رکھنے کے لیے اپنی انا اور نسوانیت کو ہمیشہ عورت ہی کیوں داؤ پر لگائے؟ آخر قربانی کا یہ مہرہ مرد کیوں نہیں بنتا؟ اس معاشرے میں مردوں کو بڑھاوا دینے والی عورتیں ہی ہیں جو انہیں ان کی غیر اخلاقی اور غلط افعال کا احساس نہیں دلاتی، بلکہ اولاد اور گھر کے نام پر ان کے گھٹیا افعال کو برداشت کرتی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ گھر اجڑنے کا اور ایک پاک باز عورت کے ساتھ کی برکتوں کے ختم ہونے کا احساس اسے بھی ہونا چاہیے۔ میں کسی طور اس شرط سے سمجھوتا نہیں کروں گی۔ وہ تمام فیصلے کر کے آئی تھی اور اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ ایک آدھا بار عارفہ بیگم اسے منانے آئی، مگر وہ جانتی تھی یہ ان کی خود ساختہ کوشش ہے، اس میں مقید حیدر کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، لہٰذا وہ نہیں آئی۔ مناسب وقت دیکھ کر رفعت بیگم نے بھی سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے مسلسل انکار کا نتیجہ مقید حیدر کے طلاق نامے کی صورت میں نکلا۔ عورت کی ضد کے سامنے سرنگوں ہونا مرد کی فطرت نہیں، اور مشال کو خود اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کروا کے واپس اس گھر میں لانا مقید حیدر کی مردانہ انا پر کاری ضرب تھا، لہٰذا اس نے اپنی مردانگی پر مشال کو وار دیا۔ ایک آخری امید کا ٹمٹماتا دیا بھی حالات کی بے سر و سامانی سے گل ہو گیا۔ ایک بھرم جسے عرف عام میں محبت کہتے ہیں ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ مقید حیدر نے جینے کا سہارا بھی مشعل سے چھین لیا تھا۔ وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، اس بے رحمی پر بے بلا اٹھی تھی۔ تو نے اسے زمانے کے سرد و گرم سے آزما ہونے کے لیے حالات کے سپرد کر دیا۔ اس شخص سے دل کا ناطہ کب کا ٹوٹ چکا تھا، اب تو محض ایک کاغذ کے ذریعے قائم رشتہ بھی ختم ہوا۔ وہ نوحہ کنا تھی، مگر اپنے فیصلے پر پچھتاوا اس سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے جینے کی وجہ اس کی بیٹی رباب تھی، جسے اسے بہترین پرورش دینا تھی، معاشرے کا باوقار شہری بنانا تھا۔ جب تک والدین زندہ رہے تب تک سب ٹھیک رہا، مگر جیسے ہی بھائی بھاوج کی باری آئی، مشال کو اس کی اولاد سمیت برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ والدین کے رخصت ہوتے ہی اس گھر کی چھت مشال پر تنگ پڑ گئی۔ اس نے چند ماہ کی تگودو سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب حاصل کر لی اور اس کی درخواست پر اسے ایک فلیٹ بھی دے دیا گیا، لہٰذا اپنے معاملات میں خود کفیل ہوتے ہوئے اس نے اپنے والدین کے آبائی گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اکیلی عورت کا معاشرے میں رہنا محض عزت کا سودا ہے۔ اس نے کوئی رات چین سے نہیں گزاری، ہر لمحہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس پر اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی جوان بیٹے کی عزت کی ذمہ داری بھی عائد تھی، وہ جو پوری جان فشانی سے اپنا آپ بھلائے نبھا رہی تھی۔ رباب کو لانگ ٹرپ پر ناردرن ایریاز گئے ہوئے 8 دن بیت چکے تھے۔ خالی گھر مشال کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اداسی سی دیواروں میں اترتی وحشتوں کے سناٹے اپنے اندر اترتے محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن میں رباب واپس آنے والی تھی۔ طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے مشال کے شور سے دامنگیر ہو رہے تھے، دل پر عجیب سا ملال بوجھ ڈالے تھا۔ وہ نڈھال سی اس کے آنے کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، میں خود رباب کو پک کرنے آ جاتی۔ رباب کی صورت دیکھ کر اس کی وحشتوں کو جیسے قرار ملا۔ وہ 10 دن بعد اپنی بیٹی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کی شاداب رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ اس کے خد و خال خوب بھرے بھرے اور نکھرے محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے حقیقتاً رباب میں اس قدر تبدیلیاں آئی تھیں یا صرف مشال کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی۔ اس میل ملاپ سے فارغ ہوئی تو اسے رباب کے پیچھے کھڑے ایک باوقار شخصیت کا خیال آیا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ کالج انتظامیہ سے کوئی رباب کو چھوڑنے آیا ہے۔ ابتہاج ہیں، ہمارے کالج میں پڑھاتے ہیں۔ کچھ جھجکتے ہوئے رباب نے تعارف کروایا تو مشال نے ٹھٹک کر اس کے لب و لہجے پر غور کیا۔ اوہ آئیے سر، کھڑے کیوں ہیں، تشریف رکھیں۔ حیرت پر قابو پاتے مشال نے اصول مہمان نوازی نبھایا۔ رباب بیٹا، آپ سامان اپنے کمرے رکھو، میں آپ کے سر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ مشال نے تیزی سے ہدایت جاری کی۔ ماما، میرے پاس کوئی سامان نہیں، رباب نے سر جھکائے ناقابل یقین جملہ کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب میں ٹرپ پر گئی ہی نہیں ماما۔ اس نے نگاہیں جھکائے مشال کے وجود کو
زلزلوں کی زد میں ڈال دیا۔ رباب ٹرپ پر نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ کسی انہونی کے احساس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بے ربط سی بولی، ماما میں نے اور ابتہاج نے سے شادی کر لی ہے۔ الفاظ تھے یا منو وزنی بھالا جو مشال کے کلیجے پر ضرب لگاتا اسے لہو لہان کر گیا۔ مشال نے پہلی بار اسے 36-35 برس کے لگ بھگ مرد کو غور سے دیکھا جس کی عمر رباب سے دگنی تھی۔ مشال نے بے ساختہ اپنا دایاں ہاتھ رباب کے چہرے پر ثبت کر دیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے جس میں اس کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی ہے۔ وہ شخص خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا جسے متوقع صورتحال سے آگاہ ہو۔ کیوں رباب؟ ایسا کیوں؟ مشال کو لگا 18 سال قبل بیتے لمحے پھر ان کے بیچ آ کھڑے ہوئے ہوں۔ 18 سال قبل وہ اس کے باپ سے سوال کر رہی تھی اور 18 برس بعد اس کی بیٹی سے۔ اس قدر بے وفائی، اس قدر بے اعتمادی اپنی ماں پر۔ میری پرورش کو گالی بنا دیا تم نے رباب، میری 18 سال کی محنت کو لمحوں میں داغدار بنا دیا۔ کیوں تم نے اخلاقیات سے بہراور یہ فعل سر انجام دیا؟ اس کے وجود میں غم و غصے کا طوفان برپا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ماما، اپنے لیے آزادی کی راہ ہی تو چنی ہے۔ آپ کے فیصلے نے مجھے کیا دیا اور آپ کو کیا دیا؟ بے اطمینان زندگی، نا آسودگی، فکریں، بے سکونی و غیر محفوظ رکھا مجھے۔ میں مزید بے سر و سامانی اور بے سائبان زیست کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ ابتہاج نے میرے لیے اپنی فیملی کو چھوڑا ہے، وہ مجھے سہارا دے رہے ہیں ماما۔ ان 10 دنوں میں جتنی بھرپور زندگی میں نے گزاری ہے وہ پچھلے 18 سالوں میں نہیں گزار سکی۔ اگر آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو آپ کبھی مجھے فیور نہیں کرتی، لہٰذا مجھے یہ راہ اختیار کرنی پڑی۔ مجھے مزید آپ کے فیصلے کی بھیڑ نہیں چڑھنا تھا۔ میں آپ کے بنے ہوئے جیون ساتھی پر قطعاً اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کی ہر عورت اپنی اولاد اور گھر کی خاطر ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، مرد کے قدموں میں رہنے کو بھی تیار ہوتی ہے، مگر آپ کو تو اپنا آرام مطلوب تھا ماما، تبھی تو سمجھوتا نہ کیا آپ نے۔ اگر آپ پاپا سے سمجھوتا کر لیتی تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، مگر آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی انا اور ضد عزیز تھی۔ آپ نے مجھے بے آسرا کیا۔ مشال حقدق اس کی باتیں سن رہی تھی۔ 18 سال کا بھرم دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی بیٹی اسے الزام ٹھہرا رہی تھی جس کی بہترین پرورش کے لیے اس نے خود پر خوشیاں حرام کر لی تھیں۔ وہ اس پر انگلی اٹھا رہی تھی، وہ اسے بے جرم خطا وار بنا رہی تھی، اسے سمجھوتے کا پاٹ پڑھا رہی تھی جس کی وجہ سے اطمینان اس کی زندگی سے رخصت رہا۔ وہ اسے قصوروار ٹھہرا رہی تھی، اسے اپنے عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ عورت کے حقوق اور بقا کی جنگ لڑتی، برسوں سے نشوونما پاتی، انقلاب برپا کرنے کی خواہش رکھنے والی، اپنے آپ کو عملاً برباد کرنے والی عورت مشال کے اندر بے موت ماری گئی۔ ایک عورت ہی عورت کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسے برباد کرنے والی عورت رومیلا تھی اور ایک مزید گھر کو تباہی کے دہانے پر لانے والی خود اس کی بیٹی تھی۔ اس کا صبر، قربانی سب رائگاں گئی۔ عورت کی تاریخ اب بھی وہی تھی، بے بسی، سمجھوتا، حق پر ہوتے ہوئے بھی مرد کی محتاج۔ عورت ہی عورت کا آئینہ ہے۔ مشال کی اندھیری ہوتی سوچ میں ایک نکتہ ابھرا اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ مشال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس بیٹی کو اس نے کانچ کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، آج اس نے اپنی ماں کی 18 سالہ مشقت کو ایک ہی وار میں کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خالی خالی نظروں سے رباب کو دیکھتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ وہی معصوم بچی ہے جس کی خاطر اس نے اپنی جوانی کے تمام سکھ قربان کر دیے۔ مشال خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک جس کا غرور اس کی اپنی ہی ماں، ایک ایسی عورت جس کا غرور اس کی اپنی ہی اولاد نے توڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ رباب پر حقیقت کے تالے کھلنے لگے۔ ابتہاج جو ٹرپ کے 10 دنوں میں اسے آزادی کے خواب دکھاتا تھا، اب اپنی نوکری اور اپنے والدین کی خدمت میں ایسا مگن ہوا کہ رباب کو بھول ہی گیا۔ اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جس کا طعنہ وہ اپنی ماں کو دیتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں محض ایک پسند بن کر آئی تھی جسے اب کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھا۔ اسے اپنی ماں کے وہ آنسو یاد آنے لگے جو مشال نے اپنی عزت بچانے کے لیے بہائے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جس سائبان کو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ تو دراصل ایک ریت کی دیوار تھی، جبکہ اصلی سائبان تو اس کی ماں کی ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ ایک رات جب خاموشی کا پہرا ہر طرف چھایا تھا، مشال بیڈ پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے سراہنے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ رباب فرش پر بیٹھی اس کے قدموں کو
اپنی آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ ماما مجھے معاف کر دیں، رباب کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ میں نے آپ کی قربانی کو انا کا نام دیا، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ عزت دار عورت کو عزت اس کا گھر اور شوہر دیتے ہیں، اور میں نے تو وہ گھر ہی غلط بنیاد پر بسایا تھا۔ ماما میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں، مجھے اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں واپس لے لیں۔ مشال کا دل جو پتھر ہو چکا تھا ممتا کی تپش سے پگھلنے لگا۔ اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ 18 برس بعد آج اس کی تربیت جیت گئی تھی، اور وہ خود سری ہار گئی تھی جس نے اسے برباد کیا تھا۔ کمرے میں پھیلی چاندنی گواہ تھی کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کھو کر پھر سے پا لیا تھا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول سے آپ نے کیا مورل آخذ کیا مجھے بتائیے گا، اور اس کو پڑھنے میں جو بھی مسٹیکس ہوئی ہیں اس کو اگنور کیجیے گا، اور بے شک آواز بند کر کے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔